اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر ابن کثیر سورہ فاتحہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں، قبل ازیں یہ مکمل حدیث بیان ہو چکی ہے جس میں یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر صورت تک، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ نحویوں کے نزدیک الصراط المستقیمہ سے بدل ہیں۔ یہ عربی گرامر اور لغت کا قاعدہ ہے کہ اس میں ایک بدل کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو یہ صراط الذین انعمت کے الفاظ نحویوں کے نزدیک الصراط المستقیم جو گزشتہ آیت میں تھا اہدنا الصراط المستقیم کا، یہ اس کا بدل ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ انہیں عطف بیان قرار دیا جائے، واللہ عالم بالصواب۔ صراط مستقیم پر گامزن لوگ کون ہیں؟ جہاں تک انعام یافتگان بارگاہ الہی کا تعلق ہے تو ان سے مراد وہ سعادت مند ہیں جن کا سورہ نساء میں ان آیات میں تذکرہ آیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 اور 70۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ المغضوب علیہم اور الضالین سے مراد کون ہے؟ فرمان الہی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن کی صفات کا تذکرہ قبل ازیں گزر چکا، اور یہی اہل ہدایت و استقامت ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت بجا لانے والے اور احکام الہی کے سامنے سر اطاعت جھکانے والے ہیں، اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کرنے والے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوتا رہا، کیونکہ ان کے ارادوں ہی میں خرابی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے حق کو معلوم کرنے کے باوجود اسے اختیار نہ کر سکے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو گمراہ ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم ہی سے محروم ہیں، ضلالت و گمراہی میں بھٹک رہے ہیں اور حق کی راہ انہیں سجھائی نہیں دیتی۔ دو فاسد راستے۔ حرف لا کے ساتھ کلام میں مزید تاکید پیدا کر دی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دو فاسد راستے ہیں۔ ان دو راستوں سے مراد یہود و نصارہ کے راستے ہیں، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان کی روش پر چلنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اہل ایمان کا راستہ حق کے علم اور اس کے عمل کرنے پر مشتمل ہے، جبکہ یہود عمل سے اور نصارہ علم سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود غضب الہی کے مستحق قرار پائے اور نصارہ ضلالت و گمراہی سے دوچار ہوئے، کیونکہ جو شخص علم کے باوجود عمل کو ترک کر دے وہ غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یعنی ایسے آدمی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ علم کے باوجود عمل ترک کر دے تو اس کے اوپر اللہ کا شدید غصہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو تو اس کی بات اور ہے۔ نصارہ ایک چیز کے متلاشی تو تھے لیکن انہیں اس کی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا تھا، اور صحیح راستہ سے یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ یہود و نصارہ میں سے اگرچہ ہر ایک گمراہ بھی ہے اور غضب کا شکار بھی، مگر یہود کی نمایاں بات یہ ہے کہ یہ مغضوب ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، سورہ مائدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا۔ اور نصارہ کی نمایاں بات ضلالت و گمراہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثر کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔
احادیث و آثار سے بھی یہی ثابت ہے اور یہ بالکل واضح اور بین ہے۔ امام احمد نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں عقرب میں مقیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ سب لوگ ایک قطار میں آپ کے سامنے کھڑے کر دی گئے۔ تو میری پھوپھی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری خبر گیری کرنے والا دور جا چکا، اولاد جدا ہو چکی اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں، میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ نے دریافت کیا، من وافدکی، تیری خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا، عدی بن حاتم۔ فرمایا، الذی فر من اللہ ورسولہ، وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ اس خاتون کا بیان ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان فرماتے ہوئے آزاد کر دیا۔ جب آپ لوٹ کر دوبارہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھے جو ان کے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا، ان سے سواری طلب کر لو۔ چنانچہ میری پھوپھی نے سواری طلب کر لی جو اسے دے دی گئی۔ عدی بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی میرے پاس آئی تو اس نے آپ علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تو تمہارے باپ کی سخاوت کو بھی مات دے دی۔ یہ عدی بن حاتم جو ہیں حاتم تائی کے صاحبزادے تھے۔ ان کی خدمت میں رغبت رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے حاضر ہو، فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے اس قدر عطا فرمایا، اور فلاں آیا تو آپ نے اسے اس قدر نوازا۔ بہرحال یہ سن کر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یعنی عدی بن حاتم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور کچھ بچے یا ایک بچہ بھی تھے۔ حضرت عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قرابت داری بھی بیان کی۔ آپ سے ملاقات کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں ہیں بلکہ آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، یا عدی بن حاتم، ما افرک ان یقال لا الہ الا اللہ فہل من الہ الا اللہ، ما افرک ان یقال اللہ اکبر فہل شیء هو اکبر من اللہ عز وجل، قال فاسلمت فرأیت وجهہ استبشر وقال ان المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى۔ اے عدی بن حاتم، کیا اللہ کے لا الہ الا اللہ کے قول نے تمہیں راہ فرار اختیار کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ اکبر کی صداؤں نے تم کو بھگا دیا؟ کیا اللہ جل جلالہ سے زیادہ بڑا کوئی اور ہے؟ آپ علیہ السلام کے یہ ارشادات سن کر میں مشرب اسلام ہو گیا، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو اس قدر مسرت ہوئی کہ چہرہ انور گلنار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ المغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ سیرت میں زبید بن عمر بن نفیل سے روایت ہے کہ جب وہ اور ان کے ساتھی دین حنیف کی تلاش میں شام کی طرف گئے تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی میں سے اپنا حصہ نہ لے لیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کے غضب سے بھاگتا ہوں۔ اسی طرح عیسائیوں نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت تک ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی ناراضگی سے بھی اپنا حصہ نہ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ میں اللہ کی ناراضگی برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اپنی فطرت پر برقرار رہے، بتوں کی عبادت اور مشرکوں کے دین سے الگ تھلگ رہے اور یہود و نصارہ میں سے کسی کے بھی دین میں داخل نہ ہوئے۔ ہاں، البتہ ان کے باقی ساتھیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے اس وقت اسے یہودیت کی نسبت زیادہ بہتر خیال کیا۔ انہی میں سے ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے جنہیں اللہ جل جلالہ نے اس وقت ہدایت سے سرفراز فرمایا جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے وحی الہی کے جتنے حصے کو پایا اس پر ایمان لے آئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ سورہ فاتحہ کی مشتملات۔ یہ سورہ کریم جس کی 7 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسماء حسنہ کے ساتھ جو اس کی صفات علیاء کو مستلزم ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ میں قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے، بندوں کی یہ رہنمائی بھی کی گئی کہ وہ الہا و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اور اپنی کوتاہی اور کم مائگی کا بھی اعتراف کرتے رہا کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت اختیار کریں، اس بات سے اس کی ذات گرامی کو پاک قرار دیں اور اس کا کوئی شریک یا نظیر مماثل ہو۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بندے اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت طلب کرتے رہا کریں۔ صراط مستقیم یعنی دین قویم پر انہیں ثابت قدم رکھے اور اس کی برکت سے روز قیامت انہیں پل صراط سے گزرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے جوار میں ابدی و سرمدی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت سے فیضیاب ہوں۔ لہٰذا یہ صورت اعمال صالحہ کی ترغیب پر مشتمل ہے تاکہ قیامت کے دن اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا ساتھ بھی نصیب ہو۔
اس سورہ مبارکہ میں باطل راستوں کو ترک کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان باطل راستوں پر چلنے والوں کے ساتھ ان کا حشر نہ ہو، اور ان سے مراد مغضوب علیہم اور ضالین ہیں۔ ضلالت کی بجائے انعام کی اللہ کی طرف نسبت اور قدریہ فرقے پر رد۔ یہ اسلوب بیان کس قدر حسین ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں تو انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، مگر غیر المغضوب علیہم میں فاعل کو حذف کر دیا گیا، اگرچہ اس کا حقیقی فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، بھلا آپ نے ان لوگوں منافقوں کو نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس طرح ضلالت کی نسبت خود گمراہ ہونے والے کی طرف کی گئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی سے دوچار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جس کو اللہ ہدایت دے اور وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ بتانے والا دوست نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی ہدایت عطا فرماتا ہے اور گمراہی سے دوچار کرتا ہے۔ فرقہ قدریہ اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کو یہ عقیدہ غلط ہے کہ بندے از خود ہدایت اور ضلالت کو اختیار کرتے اور اسے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بدعت کی تائید میں قرآن مجید کی متشابہ آیات سے استدلال کرتے ہیں اور ان آیات کو ترک کر دیتے ہیں جن میں صریحاً ان کی تردید ہے۔ تمام گزشتہ راہوں اور سرکش لوگوں کا یہی حال ہے، چنانچہ حدیث میں آیا اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، تم ان سے بچو۔ یعنی ان لوگوں کا اللہ نے حسب ذیل آیت میں ذکر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں جس سے ان کا مقصد فتنہ برپا کرنا ہے اور اس کی تعویل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ کسی بدعتی کے لیے قرآن مجید میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ تاکہ حق کو باطل سے الگ کر دے، ہدایت اور ضلالت میں فرق کر دے، اور اس میں کوئی تناقض اور اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دانا اور خوبیوں والے اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ مسئلہ آمین، جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کے بعد آمین کہے۔ آمین یاسین کے وزن پر ہے، اسے مد کے بغیر امین بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما دے۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کہا آمین، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو دراز فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند فرمایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اسی طرح حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ سے بھی مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت کرتے تو کہتے آمین، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ملنے والے پہلی صف والے اسے سن لیتے۔ امام ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ امام دارقطنی نے اس مفہوم کی حدیث بیان کی ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ آمین کہنے میں مجھ سے سبقت نہ فرمائیں۔ ابو نصر قشیری نے حسن بصری اور جعفر صادق رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آمین کی میم کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، جیسا کہ ولا آمین البیت الحرام میں میم مشدد ہے۔ ہمارے اصحاب اور دیگر کئی علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ نماز سے باہر ہوں ان کے لیے بھی آمین کہنا مستحب ہے، اور نمازی کے لیے تو آمین کہنے کی بہت تاکید آئی ہے، اسے ہر حال میں آمین کہنا چاہیے، خواہ وہ اکیلا ہو یا مقتدی، کیونکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه،
جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدکم فی الصلاۃ آمین والملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداہما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں اور ان دونوں میں سے ایک کی دوسرے سے آمین مل جائے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ آمین کے مل جانے کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ دونوں کے آمین کہنے کا وقت ایک ہو، یا یہ کہ قبولیت کے اعتبار سے دونوں کی آمین مل جائے، یا یہ کہ صفت اخلاص کے اعتبار سے دونوں کی آمین ایک جیسی ہو۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے اذا قال یعنی الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم اللہ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ جی الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ ایک کافی طویل سفر تھا جس میں ہم نے 7 آیات کی تفسیر دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر بھی آیا، مالک یوم الدین کا بھی ذکر آیا، اللہ کی ناراضگی کن پر ہے، اللہ نے کن پر انعام کیا، کون سے 2 راستے ہیں۔ اس تفسیر میں الحمدللہ ہم نے کافی باتیں سیکھیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ تفسیر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی فضیلت کی ویڈیو ہوگی، اس کے بعد ہم اس کی آیات کو حصوں میں تقسیم کرتے جائیں گے، جیسے اسی تفسیر میں اس کے حصے بنائے گئے ہیں، جس طرح اس میں ان کی ڈویژن ہے، تقسیم ہے، انشاءاللہ اس تقسیم کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں اور اللہ ہمیں اس سے ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔